ہم جسے ملا کہتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے ہمیشہ طاقت کا ساتھ دیا. میں تاریخ کی بات کر رہے ہیں. صوفیہ کا ذکر کہیں سے اٹھا لیجیے، وہ طاقت کے خلاف اٹھے. اچھا، اب یہ جو صورت ہم نے دیکھ لی ہے داتا دربار پہ، جو من کے پہنے کڑے پہنے، برسوں سے نہائے نہیں، مدتوں سے کلی نہیں کی، یہ صوفی نہیں ہے، یہ صوفی نہیں ہے، یہ صوفی نہیں ہے. اچھا ایک بھیس ہے، کہیں خود کردہ ہیں یا گم کردہ ہیں، جو کچھ بھی ہے، یہ صوفی نہیں. صوفی تو دنیا میں اتر کے، دنیا کے بیچ میں رہ کے جینا جانتا ہے. وہ دنیا سے ہٹ تو سکتا ہی نہیں، نہ ترک دنیا کی بات کرتا ہے. ترک دنیا کی بات کرے گا تو اس کی بنیادی جو فکر ہے، جو بنیادی فلسفہ، اس کی نفی ہو جائے گی. وہ تو خدا کو ڈھونڈنے نکلا ہے، خدا کی کائنات میں. تو جو کائنات کو ترک کرے گا وہ کیسے ڈھونڈے گا؟ ہم ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ وہ حقیقت کی تلاش میں، بلکہ وہ لفظ جو استعمال کرتے ہیں وہ حق اور حقیقت کا کرتے ہیں، اور اسی جو استعمال کرتے ہیں عرفان اور عشق کرتے ہیں، کیونکہ حقیقت عقل کے ہاتھوں نہیں ملتی. عقل تو بس ایک حد تک آپ کو لے جاتی، اس سے آگے نہیں لے جاتی. وہ جب آتش نمرود میں کودتا ہے تو وہ عشق کودتا ہے. عقل تو ہاتھ پیر باندھ کے پیچھے لے آئے گی کہ جل جاؤ گے، کیا کرتے ہو، ہٹاؤ. مگر ایک اندر سے آپ کے عرفان ہے، ادراک ہے، نہیں، اگر کسی چیز پر یقین ہے اور پختہ ہے تو یہ اس آگ سے گزر جانا کوئی مشکل بات نہیں. یہ عشق نہیں ہے آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور پیر کے جانا ہے. ہمارے یہاں بہت سے لوگ پیرنے اور تیرنے کا فرق نہیں جانتے. تیرنا جو ہے وہ سر پانی سے اوپر ہوتا ہے، اور پیرنا جو ہے سر بھی پانی کے نیچے ہوتا ہے. تو جب آپ بالکل اس دریا میں سے گزریں تب کی بات ہے. اس لیے صوفیہ کے ہاں سے یہ کہہ دینا، اور مولوی کو صوفی کیوں نہیں اچھا لگتا؟ کیونکہ صوفی دیواریں نہیں کھڑی کرتا، پل بناتا ہے. مولوی دیواریں کھڑی کرتے ہیں. صوفی کا خدا رحمان ہے، رحیم ہے اور درگزر کرنے والا ہے. ملا کا خدا سارا دن ایک چابک لیے بیٹھا ہے کہ یہ غلط کیا اور وہ غلط کیا. میرا سوال تو اپنے رب سے یہ کہ مجھے پیدا کیا تھا تم نے غلطی کرنے کے لیے، تو اگر مجھ سے غلطی سرزد ہوتی ہے تو مجھے یہ توفیق تو دی گئی ہے نا کہ میں اس غلطی کی اصلاح کر لوں. تو میں اس اصلاح کی توفیق میں اس سے محبت کیوں نہ کروں، اس سزا کے خیال سے اس سے ڈرتی کیوں رہوں؟ پھر میں کبھی وہ اس توفیق کی طرف نہیں جا پاؤں گی نا. اور اصلاح ہمیشہ محبت اور عنایت اور شفقت سے ہوتی. تو صوفی ترک دنیا کا تو قائل ہی نہیں ہے، وہ تو دنیا کی دلدل میں گھسا ہوا بیٹھا ہے، اور پھر اسے یہ کمال حاصل ہے کہ یہ دنیا اسے چھو کے نہیں گزرتی. فارسی کا ایک شعر ہے، درمیان قور دریا تخت بندم کر دئی، اور بازمی گوئی کہ دامن تر مکن ہوشیار باش، کہ مجھے تم نے دنیا کے بھنور میں تختے سے باندھ دیا ہے، اور پھر مجھ سے کہتے ہو کہ دیکھو دامن تر نہ ہونے پائے، ہوشیار رہنا. صوفی کا کام یہ ہے، دنیا کے بھنور میں اترتا ہے مگر اس کا اپنا دامن اس لیے نہیں بھیگتا کہ اس کے پاس بدنیتی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. وہ صرف خلوص نیت سے لوگوں سے محبت کرتا ہے اور لوگوں کو اخلاق کا اور بھلائی کا راستہ دکھاتا ہے. تو جسے کچھ لینا نہ ہو بدلے میں، وہ دنیا کو کیوں ترک کرے گا؟ ترک دنیا کی باتیں تو وہ کرتے ہیں جو حد سے زیادہ دنیا میں ان کا نفس الجھا ہوا ہے. صوفی کو تو دنیا نظر ہی نہیں آتی، اس کے نزدیک تو وہ دنیا ہی اصل حقیقت اور کائنات ہے، وہ اس کا فرق ہی نہیں کرتا. تو اس کے ترک کی بات کیسے کرے گا؟ یہ تو تضاد ہو جائے گا. جسے ڈھونڈنے نکلا تھا اسے پہلے ہی مٹا دیا، پھر کیا ڈھونڈے گا؟